کہ جو مامون ہے وہ بہت زیادہ بھڑکا ہوا ہے اور وہ اپنی تلوار اس نے میان سے نکال لی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر احمد نے یعنی کہ امام احمد بن حنبل نے اگر احمد نے اس عقیدے کو نہ مانا تو میں احمد کی گردن اتار دوں گا۔ تو جو فقہ حنبلی کی بنیاد ہے وہ فقہ شافعی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو امام احمد بن حنبل ہیں انہوں نے امام شافعی سے سارا کا سارا علم حاصل کیا تھا۔ جو مثلا امام احمد بن حنبل ہے اس کے اندر تقریباً 40,000 کے قریب روایات ہیں، احادیث ہیں جن کو امام احمد بن حنبل نے اپنی زندگی کے اندر جمع کیا، اور حجاز کے اندر اور آج کا جو موجودہ سعودی عربیہ ہے جزوی طور پر وہ سارا سارا یہ اس سارے علاقوں کے اندر فقہ حنبلی ہے۔ اس کے بعد تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کے درس کے اندر 5,000 تک تعداد کے جو شاگرد ہیں وہ موجود ہوا کرتے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو کوڑے اس وقت امام احمد بن حنبل کو لگائے گئے تھے، اگر وہ ہاتھی کو ایک کوڑا لگایا جاتا نا تو ہاتھی بھی بھاگنا شروع کر دیتا، اتنے زبردست وہ کوڑے تھے کہ جو جتنے بھی دور کے اندر جو بادشاہیں رہی ہیں ان کے ساتھ اس کی ٹکر رہی ہے فقہ حنبلی کی، جس کی وجہ سے یہ کوئی زیادہ نہیں پھیلا، اور سارے کے سارے جو جمہور علماء جو بلاد اسلام میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کی نظر امام احمد بن حنبل پہ ہی تھی کہ اگر امام احمد بن حنبل کسی طرح سے موسم کو قائل کر لیتے تو پھر سارے کے سارے جو بلاد اسلام میں ہیں اس کے اندر یہی عقیدہ رائج ہو جانا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے اندر جتنے بھی فقہاء کرام گزرے ہیں ان میں سے 4 فقہاء کرام ایسے تھے جو ساری دنیا کے اندر مشہور ہوئے، جن کی سیادت کو سارے مسلمانوں نے ایکسیپٹ کیا اور جن کے بنائے ہوئے مکاتب فکر آج تک ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں اور جن کو دنیا ائمہ اربعہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ فقہ حنبلی کے فاؤنڈر ہیں اور جنہوں نے خلیفہ معتصم جو کہ عباسی خلیفہ تھا اس کے سامنے بڑی ہی استقامت کا مظاہرہ کیا اور انبیاء جیسا کردار ادا کیا۔ پہلے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے حالات زندگی کیا تھے۔ نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، اور اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے فقہ حنبلی کی تدوین کس طرح سے کی۔ اور نمبر 3 ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ان کے اوپر کام ہوا ہے، لیکن اگر ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اچھی کتابیں کون سی ہیں جہاں سے آپ کو ان کے متعلق مواد مل جائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے حالات زندگی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ان کا جو پورا نام تھا وہ امام احمد بن حنبل الشیبانی تھا، یعنی کہ یہ قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کو شیبانی بھی کہا جاتا تھا۔ حنبل ان کے والد کا نام تھا اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو عبداللہ تھی، اور ان کا جو لقب تھا وہ عام طور پر ان کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ یہ 164 ہجری کو بغداد کے اندر پیدا ہوتے، اگر آپ اس کو عیسوی میں کنورٹ کرو تو یہ 780 عیسوی بنتا ہے، یعنی کہ یہ ان کی پیدائش کا وقت ہے، اور 2 یا 3 سال کے اندر ہی جو ان کے والد تھے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے اگر خاندان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں تو ان کا خاندان، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو قبیلہ تھا وہ خالص عرب قبیلہ تھا، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ پہلے خراسان کے اندر ایک علاقہ مرو ہے اس کے اندر رہنے والے تھے، اور وہ ایک فوجی تھے، یعنی کہ جو عباسی خلیفہ ہیں، یعنی کہ اس وقت سلطنت عباسیہ تھی تو اس کے ہاں وہ ایک فوجی تھے۔ تو اس کے بعد وہ خراسان سے کنورٹ ہو کے وہ آگے تھے بغداد، اور جب وہ بغداد آئے ہیں تو پھر یہاں پر آ کے ہی امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی پیدائش کے 2 یا 3 سال بعد ان کے والد صاحب کی وفات ہو گئی تھی، اور ان کی ساری جو تربیت تھی وہ ان کی والدہ نے کی تھی۔ اور ان کا ایک اپنا بیان ہے جس میں خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا، یعنی کہ جب انہوں نے ہوش سنبھالی ہے تو نہ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا نہ ہی اپنے دادا کو دیکھا تھا۔ ان کا جو سلسلہ نسب ہے پورا کا پورا وہ بہت لمبا ہے، آپ کو یہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا، اس کو آپ پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ٹوٹل 3 نکاح کیے تھے، یعنی کہ ان کی 3 بیویاں تھیں، اور ان کی جو اولاد ہے اس میں سے جو مشہور ان کے بیٹے ہیں وہ عبداللہ بن احمد ہے اور صالح بن احمد ہے، یعنی کہ یہ 2 ان کے بیٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ان 2 بیٹوں نے تعلیم بھی حاصل کی، اور ان دونوں بیٹوں نے جو والد صاحب کا علم ہے اس کو بھی آگے لوگوں تک منتقل کیا۔ اور جو عبداللہ بن احمد ہے اس کے متعلق تو یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جو امام احمد نے کتاب لکھی تھی اس کتاب کے اندر بھی اضافے کیے تھے، مثلا امام احمد بن حنبل جو ان کی امام احمد کی کتاب تھی۔ اور ان کی والدہ کے متعلق مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیل نہیں مل سکی، میں نے کتابوں میں بھی کافی حد تک چھان بین کی، لیکن ان کی والدہ کے متعلق نہ تو ان کا نام پتہ چلا ہے اور نہ ہی زیادہ ڈیٹیل مجھے ان کے بارے میں مل سکی۔ ان کی ابتدائی زندگی کے متعلق اگر میں تھوڑی سی بات کروں تو انہوں نے قرآن مجید بچپن میں حفظ کر لیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربوں کے ہاں تب اس وقت ٹرینڈ تھا، اور اب بھی ان کے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں قرآن مجید حفظ کروا دیتے ہیں اور ان کو نماز کی عادت بھی ڈالتے ہیں۔ آج بھی آپ عرب کے اندر دیکھیں تو یہ ان کی عادات میں ہے کہ وہ بچوں کو بچپن میں ہی قرآن مجید بھی حفظ کروا دیتے ہیں اور ان کو نماز کی بھی ترغیب، یعنی کہ نماز کی بھی عادت ان کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ رواج تھا، انہوں نے بھی قرآن مجید بچپن میں ہی حفظ کر لیا تھا سارا کا سارا، اور 15 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا تھا، یعنی ان کی تعلیم کا آغاز 15 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ
بغداد سے ہی انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا اور حدیث سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کی تھی 15 سال کی عمر میں، اور پھر 186 ہجری تک، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جب ان کی عمر 22 سال تھی اس سے پہلے یہ بغداد کے اندر ہی رہے اور یہیں پر یہ فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے، یعنی کہ 22 سال کی عمر سے پہلے یہ بغداد سے باہر نہیں نکلے، یہیں پہ رہ کے سارا کچھ انہوں نے علم حاصل کیا۔ باقی انہوں نے علم کیسے حاصل کیا اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں آپ کو ان کے پیشے کا متعلق بتا دوں کہ ان کا پیشہ کیا تھا۔ ان کے جو والد صاحب تھے ان کے پاس ایک کارخانہ تھا کپڑوں کا، جو کہ وراثت میں امام احمد بن حنبل کو ملا تھا۔ تو یہ جو کارخانہ تھا انہوں نے ایک کرائے پہ چڑھایا ہوا تھا، اور جہاں جو ان کا کرایہ آتا تھا بس یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا، یعنی کہ اسی کے ذریعے یہ گزر بسر کرتے تھے۔ اور آپ کہہ لیں کہ یہ ایک لحاظ سے غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کوئی گھرانہ زیادہ امیر نہیں تھا، یہ زیادہ کوئی مالدار آدمی نہیں تھے، اور یہ جو کرایہ ہوتا تھا بعض دفعہ کم پڑ جاتا تھا، اور بعض دفعہ ان کے گھر میں فقر و فاقے کا سامان بھی ہوتا تھا، ان کو بھوک بھی کاٹنی پڑتی تھی بعض دفعہ، کیونکہ کرایہ کم پڑ جاتا تھا۔ جب ان کی اولاد ہوگی اور جب ان کی بیویاں بھی ہوگی تو تب خرچہ بعض دفعہ کم پڑ جاتا تھا، اور روایتوں کے اندر اس طرح سے بھی لکھا آتا ہے کہ بعض دفعہ ان کو مزدوری بھی کرنی پڑتی تھی اپنا گزر بسر پورا کرنے کے لیے۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح سے بھی آتا ہے کہ یہ جب کھیتی باڑی لوگ کر کے چیزیں کو چھوڑ جاتے ہیں تو یہ جا کے رسی لے جایا کرتے تھے اور جا کے وہ چیزیں چنا کرتے تھے، اور چن کے واپس لا کے بھی اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، اور ان ساری چیزوں میں بھی کوئی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ محنت کر کے حلال کا کھاتے تھے، اور عطیہ کسی قسم کا بھی یہ قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام مالک جو ہیں وہ عطیات جو بادشاہوں کے ان کو ملتے تھے وہ قبول کر لیا کرتے تھے، اسی طرح امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ بھی قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ امام شافعی کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ کبھی قبول کر لیا کرتے تھے، کبھی نہیں قبول کرتے تھے، لیکن ان کے متعلق کنفرم ہے کہ یہ عطیہ بادشاہوں کا بالکل بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا جو ایک بیٹا تھا اس کو بادشاہوں کی ہاں ایک نوکری مل گئی تھی، یعنی کہ ان کے شاہی خاندان کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے تھے، تو یہ اس کے گھر سے کھانا بھی نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی احتیاط یہ کیا کرتے تھے۔ جو بادشاہوں کا گھر ہے، یعنی کہ جو احتیاط وغیرہ جو بادشاہوں سے ملتے ہیں اس سے اتنی احتیاط یہ برتا کرتے تھے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں امام احمد بن حنبل کے اساتذہ کے بارے میں، اور انہوں نے علم کیسے حاصل کیا اس کے متعلق۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بغداد کے اندر سے ہی انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ 15 سے 16 سال کی جب ان کی عمر ہوئی ہے تو حدیث سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا بغداد کے اندر سے ہی، یعنی کہ آپ اس لحاظ سے اس کو دیکھیں تو 179 ہجری میں انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور 189 ہجری تک یعنی کہ 9 سے 10 سال تک یہ وہیں پر بغداد کے اندر ہی فقہ اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ اور ان کا جو حدیث کے ٹیچر تھے اس وقت جو کہ بغداد کے اندر ہی تھے وہ حشیم بن بشیر ابو حازم تھے، اور یہ بہت بڑے ٹیچر تھے حدیث کے اس وقت، جن سے انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اور امام ابو یوسف بغداد کے اندر ان سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، فقہ کی بھی اور حدیث کی بھی، یعنی کہ یہ دو پرومیننٹ ٹیچر تھے بغداد کے اندر جن سے انہوں نے 9-10 سال تک حدیث اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد 189 ہجری کے اندر انہوں نے پہلا حج کیا اور یہ حجاز گئے، یعنی کہ مکہ گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے حج بھی کیا، اور وہاں پہ اس وقت جو محدث تھے اس وقت کے بڑے ٹیچر سفیان بن اینیا، جن کو سفیان ثوری بھی کہا جاتا ہے، ان سے بھی جا کے انہوں نے پھر حدیث کا علم حاصل کیا وہاں پر مکہ مکرمہ میں جا کے۔ اور ان کے متعلق ڈیفرنٹ روایت آتی ہیں، ایک میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 5 حج کیے تھے، ایک میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 3 حج کیے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ متعدد حج انہوں نے کیے ہوئے تھے، یعنی کہ مکہ میں پہلی بار تو یہ حج کر کے واپس آ گئے، دوبارہ پھر یہ حج کرنے گئے، اور اس طرح سے انہوں نے بار بار کوئی 5-6 حج کیے، اور اسی دوران میں یہ ساتھ علم بھی حاصل کرتے رہے، جو مکہ کے ٹیچر ہیں ان سے بھی اور جو بغداد کے ٹیچر ہیں ان سے بھی۔ اور پھر جب یہ 195 ہجری میں یعنی کہ 195 ہجری میں مکہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ انہوں نے امام شافعی سے بھی علم حاصل کیا تھا، اور میں نے امام شافعی والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے، تو مکہ کے اندر جا کے انہوں نے امام شافعی سے علم حاصل کیا 195 ہجری میں۔ اور امام شافعی جو ہیں وہ اس وقت کیونکہ وہ بھی بغداد میں پہلے آئے تھے، اور محمد بن حسن شیبانی سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور پھر وہ واپس مکہ چلے گئے تھے، اور مکہ جا کے انہوں نے ایک استاد کی حیثیت سے یعنی کہ ایک مدرس کی حیثیت سے انہوں نے ایک وہاں پہ اپنی مجلس کا آغاز کیا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے وہاں پہ جا کے علم حاصل کیا، اور امام احمد بن حنبل کا اپنے یہ قول ہے کہ مکہ کے اندر 195 ہجری تک سب سے بڑے جو مفتی تھے وہ امام شافعی تھے، تو وہاں سے امام شافعی سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ یمن کا ایک سفر کیا، اور یمن کے سفر میں انہوں نے عبدالرزاق جو کہ حدیث کے بہت بڑے ٹیچر ہیں، جن کی کتاب بھی ہے مصنف عبدالرزاق جو کہ حدیث کی معنی تانی کتاب ہے، تو ان سے بھی انہوں نے جا کے علم حاصل کی۔ اور اس سفر میں ان کے ساتھ اسحاق راویہ اور امام جرح و تعدیل یعنی کہ یحییٰ بن معین، یہ دونوں لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان تینوں نے سفر کیا تھا یمن کا، اور وہاں سے جا کے جو عبدالرزاق ہیں جن کی کتاب بھی ہے مصنف عبدالرزاق، ان سے جا کے پھر انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، یعنی کہ یہ بھی ان کا سفر ہے۔ اوورآل جو انہوں نے سفر کیے شہروں کے وہ یہ تھے کہ یہ مکہ، مدینہ، حجاز، الجزیرہ،
بصرہ، کوفہ، یعنی کہ یہ سارے شہر تھے جو انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے باقاعدہ سفر کیا تھا، اور وہاں کے جو بڑے بڑے سب کے اساتذہ تھے ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اور ان کے جو اساتذہ ہیں وہ میں آلریڈی کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن کچھ مشہور ان کے جو اساتذہ تھے ان میں سفیان بن عینیہ امام شافعی، جریر بن عبد الحمید، یحییٰ بن سعید، ابو داؤد، عبد الرزاق، وکیع بن جراح کے نام آتے ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ ان کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ 15-16 سال کی عمر میں انہوں نے حدیثیں یاد کرنا بھی شروع کر دی تھی، حدیثوں کا علم حاصل کرنا بھی شروع کر دیا تھا کہ ان کو 10 لاکھ کے قریب احادیث جو ہیں وہ یاد ہو چکی تھی، کیونکہ یہ کام انہوں نے اپنی آخری عمر تک کیا تھا حدیثوں کو یاد کرنے والا۔ تو یہ سارے امام احمد بن حنبل کے حالات زندگی تھے اور کس طرح سے انہوں نے علم حاصل کیا، یہ ساری واردات تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی۔ تو جو اسلام کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں وہ 4 سے 5 طرح کی ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ان کے تلامذہ ہیں، یہ جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے مجلس درس ہے، یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت تھی کہ انہوں نے حدیث کا علم پہلے خود حاصل کیا اور پھر آگے دوسرے لوگوں تک حدیث کے علم کو پہنچایا، اور ان کے شاگردوں نے بھی آگے جا کے اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ پھر دوسری جو ان کے اسلام کے لیے خدمت تھی وہ فتنہ خلق قرآن کے درمیان ان کو جو آزمایا گیا ہے، یہ بیسیکلی اسلام خالصتاً اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمت تھی، اور اس چیز پہ اس وقت کے جو سارے علماء تھے ان کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ تحسین ملی۔ اور پھر جو اس کے علاوہ ان کی خدمت ہے وہ فقہ حنبلی ہے، اس کی تدوین کرنا یہ بھی اسلام کے لیے ان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ ان کی جو تصنیفات ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے تالیفات اسلام کے لیے لکھی، وہ ان کے اسلام کے لیے خدمت ہے۔ اور جو 5ویں ان کے اسلام کے لیے خدمت ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، جو ابھی تک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے حدیث کا، تو یہ بھی اسلام کے لیے ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ تو اب ذرا ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ان کے جو شاگرد ہیں یا جو ان کے تلامذہ ہیں، ان کی جو مجلس درس ہوا کرتی تھی، اس کے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں انہوں نے درس دینا سٹارٹ کیا تھا، یعنی کہ مسند درس کے اوپر 40 سال کی عمر میں یہ بیٹھے تھے اور حدیث کا یہ درس دیا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں بڑھ گئے تھے۔ اور فتنہ خلق قرآن کے بعد، یعنی کہ اس واقعے کے بعد جو ویڈیو میں آپ کو آگے بتاؤں گا، اس کے بعد تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس قدر بڑھ گئے تھے کہ ان کے درس کے اندر 5-5 ہزار تک تعداد کے جو شاگرد ہیں وہ موجود ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر الاسرم، حرب کرمانی، بقی بن مخلد، حنبل بن اسحاق، شاہین میمونی اور ابو القاسم بغوی، یعنی کہ یہ جو سارے کے سارے ان کے جو شاگرد ہیں، ان کو امام احمد بن حنبل سے ایسی ہی مناسبت تھی جیسے امام محمد کو اور امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ سے تھی، جیسے امام قاسم کو امام مالک کے ساتھ تھی۔ یعنی کہ یہ جو میں نے ان کے شاگردوں کے آپ کو نام بتائے، یہ ان کے شاگرد خاص تھے جو کہ مشہور بھی ہوئے بعد میں جا کے، اور انہی شاگردوں نے ان کی جو فقہ ہے اس کو بھی مدون کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں صالح بن احمد، عبداللہ بن احمد، ابو داؤد سجستانی، عبد الملک میمونی اور ابراہیم بن اسحاق کے نام آتی ہے۔ یعنی کہ یہ سارے کے سارے ان کے شاگرد تھے جو کہ مشہور ہیں، میں نے آپ کو صرف مشہور بتائے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے شاگرد ہیں لیکن یہ مشہور ہوئے آگے جا کے اور جنہوں نے اسلام کے لیے بھی خدمات سر انجام دی۔ تو اب میں آپ کو جو امام احمد بن حنبل کا فتنہ خلق قرآن والا واقعہ ہے وہ واقعہ سارا کا سارا سناتا ہوں۔ یہ بیسیکلی واقعہ اس طرح سے ہوا کہ یہ پوری ایک سٹوری ہے، اس پہ لوگوں نے پوری کتابیں بھی لکھی، لیکن مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کے دور کے اندر جو خلیفہ تھا اس وقت وہ مامون تھا، جو کہ ہارون کا بیٹا تھا، اور معتزلہ ایک اسلامی تاریخ کے اندر ایک فرقہ گزرا ہے، اور اس کے جو عقائد تھے معتزلہ کے وہ ذرا جمہور علماء سے ذرا ہٹ گئے تھے، اور یہ معتزلہ کا ہی ایک عقیدہ تھا کہ جو قرآن مجید ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اور لیکن جو جمہور علماء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق مان لیتے ہیں تو پھر یہ قدیم نہیں ہے، یعنی کہ پھر اس کو ہم یہ لازم آتا ہے کہ یہ قدیم بھی نہیں ہے اور ازل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ جو قرآن مجید ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ ازل سے ہے، وہ قدیم ہے، وہ انسانوں کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ تھا کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ جو قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، لیکن جو معتزلہ ہیں وہ اس کو مخلوق مانتے تھے۔ اور مامون کیا ہے کہ وہ معتزلی ہو گیا، یعنی کہ جو معتزلی علماء ہیں ان سے وہ امپریس ہو گیا، اور جب وہ مامون معتزلی علماء سے امپریس ہوا تو اس نے کیا کیا کہ جو اپنا دربار ہے اس کے اندر جو معتزلی علماء ہیں ان کو بہت زیادہ اثر و رسوخ دے دیا، ان کو اونچے اونچے عہدے دے دے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مامون نے یہ سوچا کہ جو یہ عقیدہ ہے اسپیسیفک، یہ عقیدہ اس کو پورے جو بلاد اسلامیہ ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے اوپر جبراً اس نے اس عقیدے کو نافذ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور پھر اس میں جو بغداد ہے وہ بھی آیا، اور جب بغداد کے علماء کو کہا گیا کہ آپ اس عقیدے کو ماننے، جو نہیں مانتا تھا اس کو جیل میں قید کر دیا جاتا تھا، یا بعض کو قتل بھی کیا گیا اس اسپیسیفک مسئلے کی وجہ سے، تو سارے علماء نے جبراً مان لیا جو چھوٹے چھوٹے علماء تھے۔ لیکن جو امام احمد بن حنبل ہیں اور امام محمد بن نوح کا نام
امامت ہے، یہ دو علماء ایسے تھے جو اس پہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں ماننے والے، چاہے ہمیں کسی قسم کی کوئی سزائیں دی جائیں. اور جب امام احمد بن حنبل نے اور محمد بن نون نے، ان دو علماء نے انکار کر دیا اور باقی سب نے مان لیا، تو مامون نے حکم بھیجا کہ ان دو علماء کو بغداد سے میرے پاس یہاں پہ بلایا جائے. تو یہ زنجیروں میں قید ہو کر اس کے پاس پہنچے، اور جب اس کے پاس پہنچے ہیں تو اس کے دربار میں یہ مجرم کی حیثیت سے پیش ہوئے. تو ان سے مامون سے ملنے سے پہلے ایک غلام آیا اور اس نے آگے کہا کہ جو مامون ہے وہ بہت زیادہ بھڑکا ہوا ہے اور وہ اپنی تلوار اس نے میان سے نکال لی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر احمد نے، یعنی کہ امام احمد بن حنبل نے، اگر احمد نے اس عقیدے کو نہ مانا تو میں احمد کی گردن اتار دوں گا. تو امام احمد بن حنبل نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے حلم نے اس بندے کو بہت زیادہ مغرور کر دیا تو اس کو تو اٹھا لے. اس طرح کی انہوں نے دعا کی ہے. تو مامون کے امام احمد بن حنبل سے ملنے سے پہلے یہ خبر آ گئی کہ جو مامون ہے وہ مر گیا ہے. تو امام احمد بن حنبل کی خلاصی ہوگی اور ان دونوں کو واپس بغداد بھیج دیا گیا. لیکن رستے میں جو محمد بن نوح ہے ان کا انتقال ہو گیا اور امام احمد بن حنبل جو ہے وہ بغداد میں پہنچ گئے. اب سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، سٹوری بیسیکلی سٹارٹ ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جو اس کے بعد جو موسم جو بعد میں خلیفہ بنا مامون کے بعد، اس کے بھی عقیدے بالکل اسی طرح کے تھے. اس کے قائد بھی جو مامون کے طرح کے تھے اور اس کے دربار کے اندر بھی جو معتزلی علماء ہیں ان کو یہ سلوک حاصل تھا. تو ایک دفعہ تو امام احمد بن حنبل کی خلاصی ہو گئی، لیکن دوبارہ جب موسم خلیفہ بنا تو اسے دوبارہ پھر پیغام بھجوایا کہ بغداد سے احمد بن حنبل کو دوبارہ پھر جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر طلب کیا جائے. تو امام احمد بن حنبل کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا اور پھر بیڑیاں لگا کے ان کو واپس موسم کے سامنے بھیجا گیا. تو موسم نے ان سے کہا، یعنی کہ امام احمد بن حنبل سے، کہ دیکھو میرا تمہارے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر میرے سے پہلا خلیفہ جو مامون ہے وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہو، تم اس کی گرفت سے بچ جاتے تو تم میری گرفت سے بچ جاتے، لیکن اب تم ان کی گرفت میں آ گئے ہو تو میں تم سے حساب پورا کروں. اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کو اپنے کلوز کر کے کہا کہ دیکھو تم میری بات مان لو، اگر میری بات مان لو گے، اس عقیدے کی تائید کر دو گے تو میں تمہیں اپنا بہت زیادہ مقرب بنا لوں گا. لیکن امام احمد بن حنبل نے ان سے کہا کہ تم قرآن اور حدیث سے مجھے اگر کس کو کوئی ثبوت دے دیتے ہو تو پھر میں تمہاری بات مان لوں گا، ادروائز میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. تو چنانچہ دربار کے اندر 2-3 دن اس چیز کے اوپر مناظرہ چلتا رہا. امام احمد بن حنبل کو پہلے دن بلایا گیا، موسم نے پہلے دن ان سے مناظرہ کیا. اس وقت جو موسم کا دربار تھا اس کے اندر احمد بن ابو داؤد اور عبد الرحمن جو 2 معتزلی علماء تھے ان کو بہت زیادہ سوق حاصل تھا. تو پہلے دن جو مناظرہ ہوا اس میں موسم نے امام احمد بن حنبل سے بات چیت کی. امام احمد بن حنبل نے اپنے دلائل دیے، موسم کو قائل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہ جو معتزلی علماء تھے یہ ارد گرد چونکہ بیٹھے ہوتے تھے، یہ خلیفہ کو بار بار بھڑکا دیتے، یعنی کہ ان علماء کا موسم کے اوپر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا جس کی وجہ سے وہ امام احمد بن حنبل کی بات نہیں مانتے تھے. حالانکہ امام احمد بن حنبل ان کو قائل کرنے کی پوری کوشش کر لیتے تھے، ان کو قائل کر بھی لیتے تھے، لیکن ان علماء کی وجہ سے بات پھر بگڑ جاتی تھی. لہٰذا پہلے دن جو مناظرہ ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا اور اس نے کہا کہ ہم مناظرے کو مؤخر کرتے ہیں. موسم نے کہا آپ اگلے دن دوبارہ پھر آئیں. دوسرے دن پھر مناظرہ ہوا، امام احمد بن حنبل کو پھر دوبارہ لایا گیا اور پھر بات چیت ہوئی. امام احمد بن حنبل نے اپنے دلائل دیے، موسم اور اس کے ساتھ ارد گرد جو علماء تھے، معتزلی علماء تھے، انہوں نے اپنے دلائل دیے. اب یہ خیر بات تو بہت لمبی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے دن بھی جو مناظرہ ہوا نا اس کے اندر بھی بات کسی یعنی کہ سائڈ پہ نہیں لگی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو موسم نے ان معتزلی علماء کے کہنے پر اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حکم دے دیا کہ جو امام احمد بن حنبل ہے اس کو کوڑے لگوائے جائیں. اور اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت جلاد کو بلایا گیا اور جلاد نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے شروع کر دیے. اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو کوڑے اس وقت امام احمد بن حنبل کو لگائے گئے تھے، اگر وہ ہاتھی کو ایک کوڑا لگایا جاتا نا تو ہاتھی بھی بھاگنا شروع کر دیتا، اتنے زبردست وہ کوڑے تھے. اور جب امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے تھے تو اسی وقت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل لا کے دو تو میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں. تو جب جلاد نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے شروع کیے تو ان کوڑوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ امام احمد بن حنبل بے ہوش ہو گئے اور اس سے موسم نے اس کو منع کر دیا کہ روک دیا، بس کوڑے مارنا بند کر دو. اور اس سب کے بعد موسم نے زیادہ سختی نہیں کی امام احمد بن حنبل پہ، اس کو شاید احساس ہو گیا تو اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا کر دیا اور رہا کر کے بغداد دوبارہ بھیج دیا. اور پھر اس کے بعد بغداد دوبارہ بھیجنے کے بعد اس کو اپنی غلطی کا تھوڑا سا احساس ہوا اور پھر وہ آخری دم تک بھی امام احمد بن حنبل سے اس چیز پہ معافی مانگتا رہا، یعنی کہ معذرت ان سے کرتا رہا. لیکن اس سب کے بعد بھی جو امام احمد بن حنبل ہیں انہوں نے اپنے عقیدوں کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ جو عقیدہ تھا اس وقت وہ سارے جمہور علماء کا تھا اور سارے کے سارے جو جمہور علماء جو بلاد اسلام میں پھیلے ہوئے تھے ان سب کی نظر امام احمد بن حنبل پہ ہی تھی کہ اگر امام احمد بن حنبل کسی طرح سے موسم کو قائل کر لیتے تو پھر سارے کے سارے جو بلاد اسلامی ہیں اس کے اندر یہی عقیدہ رائج ہو جانا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے بہرحال استقامت دکھائی اور استقامت کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی علماء تھے ان کی طرف سے ان کو بہت زیادہ تحسین ملی. اور بشر بن حارث جو اس وقت بہت بڑے صوفیات تھے انہوں نے تو امام احمد بن حنبل کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے انبیاء جیسا فریضہ انجام دیا ہے کہ انہوں نے جو خلافت ہے یا جو بادشاہت ہے اس کے ساتھ ٹکر لی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور حق کے اوپر یہ قائم رہے. تو یہ سارا ان کا فتنہ کھل کے قرآن کا ایک قصہ تھا، کس طرح سے انہوں نے استقامت کا راستہ اس کے اوپر اپنایا اور خالصتاً اسلام کے لیے انہوں نے یہ سارے کے سارے مصائب برداشت کیے.
अब फ़िक़्ह हम्बली के मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ़िक़्ह हम्बली भी क्योंकि इनकी इस्लाम की बड़ी खिदमत है, तो फ़िक़्ह हम्बली की बुनियाद के मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो फ़िक़्ह हम्बली की बुनियाद है वो फ़िक़्ह शाफ़ी है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इन्होंने इमाम शाफ़ी से सारा का सारा इल्म हासिल किया था, वो इनके फ़िक़्ह के भी टीचर थे और इनसे भी काफ़ी हद तक यानी कि ज़्यादा इन्होंने जो अपना इल्म था वो इमाम शाफ़ी से हासिल किया था, फ़िक़्ह का इल्म। तो इसी वजह से जो इनका ज़्यादा रुझान है अपनी फ़िक़्ह के अंदर, वो इमाम शाफ़ी की जो फ़िक़्ह है उसी से मुनासबत रखते हैं। फ़िक़्ह हम्बली के मसादर के मतलब अगर मैं बात करूँ, यानी कि इनके जो फ़िक़्ही मसादर हैं वो कौन से हैं, तो वो सबसे पहला जो फ़िक़्ही मसादर है वो किताबुल्लाह है। यानी कि अगर इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़िक़्ह के अंदर उनको कोई मसला पेश आता है तो वो सबसे पहले किताबुल्लाह में, यानी कि अल्लाह की किताब के अंदर उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो किताबुल्लाह से हल हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर वो हदीस के अंदर उस मसले को देखते हैं। हदीस के अंदर से भी अगर वो मसला हल नहीं होता तो फिर वो अक़वाले सहाबा को या जो फतावा सहाबा हैं उसके अंदर उस मसले को ढूंढते हैं, उसके अंदर उस मसले का हल तलाश करते हैं। और अगर अक़वाले सहाबा के अंदर इख्तलाफ हो तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो ज़्यादा कुरान हदीस के करीब वाली राय होती है उसको ले लेते हैं, और इसमें भी वो ज़्यादा तरजीह देते हैं कि खुलफाए राशिदीन के इसके मतलब क्या राय थी, तो जो खुलफाए राशिदीन की राय होती है उसको वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। फ़िक़्ह हम्बली का जो चौथा फ़िक़्ही मसादर है वो हदीस मुरसल है या फिर हदीस ज़ईफ़ है, यानी कि इनके यहाँ क़ियास कम किया जाता है। अगर उससे ज़्यादा उनको कोई ज़ईफ़ हदीस मिल जाती है तो ये उसको भी दलील बना लेते हैं, उससे भी मसले को सोल्व कर लेते हैं, और इसके अंदर जो इज्तिहाद है उसे ज़रा बूद रखा जाता है, यानी कि जो इज्तिहाद है उसको कम किया जाता है, उसकी मुनासिबत जो हदीस ज़ईफ़ है उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और लास्ट पे जो आखिरी इनका फ़िक़्ही मसादर है वो क़ियास है, यानी कि जब कोई भी हल इनको नहीं मिलता, यानी कि एक इनके मसले का हल कहीं से भी नहीं निकला, तो फिर लास्ट पे आके ये क़ियास करते हैं, और ये क़ियास बहुत थोड़ा करते हैं, उस पे ज़्यादा ये जो रवायत है या जो ज़ईफ़ तरीन भी हदीस है उसको तरजीह देते हैं। फ़िक़्ह हम्बली की जो बुनियादी किताबें हैं उनमें अल-इक़्ताउ तालिब अल-इंतिक़ा जो कि शरफ़ुद्दीन मूसा बिन अहमद अल-मुक़द्दसी की किताब है, इलाम अल-मौक़िईन जो कि इब्न क़य्यिम जौज़ी की किताब है, और अल-मुग़नी जो कि इब्न क़दामा की किताब है, और किताबुस्सुनन जो कि अहमद बिन मोहम्मद की भी है, और एक किताबुस्सुनन इसहाक़ बिन इब्राहीम जो कि इब्न राहविया से मशहूर है उनकी भी है। यानी कि ये सारी की सारी फ़िक़्ह हम्बली की बुनियादी किताबें हैं। अब हम अगर ये बात करें कि जो फ़िक़्ह हम्बली है वो कहाँ पे फैली, तो ये कोई ज़्यादा नहीं फैली। यानी कि जिस तरह से फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह शाफ़ी है, फ़िक़्ह मालिकी बहुत से ममालिक के अंदर फैल गई और आज के दौर में बहुत से ममालिक के अंदर वो मौजूद है, इस तरह जो फ़िक़्ह हम्बली है वो ज़्यादा इलाकों तक नहीं फैली। और इब्न खल्दून ने जो इसकी वजह बयान की है फ़िक़्ह हम्बली के ना फैलने की, वो ये बयान की है कि ये इज्तिहाद से ज़रा बूद रखते हैं, यानी कि ये इज्तिहाद बहुत कम करते हैं। उसके ऊपर ये एक कोई ज़ईफ़ तरीन हदीस भी है या जो कोई ना कोई भी रवायत ढूंढने की कोशिश करते हैं, ज़ईफ़ तरीन भी हदीस अगर इनको कोई मिलती है तो उससे भी ये यानी कि इस्तिफ़ादा कर लेते हैं, लेकिन ये इज्तिहाद नहीं करते, इज्तिहाद बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम फैले। और दूसरी वजह ये भी थी कि जो जितने भी दौर के अंदर जो बादशाहें रही हैं उनके साथ इसकी टक्कर रही है फ़िक़्ह हम्बली की, जिसकी वजह से ये कोई ज़्यादा नहीं फैल सकी। और उस दौर के अंदर भी और आज के दौर के अंदर भी ये इराक़ के अंदर, शाम के अंदर और हिजाज़ के अंदर और आज का जो मौजूदा सऊदी अरेबिया है जुज़वी तौर पर, वो भी सारा सारा ये इस सारे इलाकों के अंदर फ़िक़्ह हम्बली है। फिर इसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल की जो तसनीफ़ात हैं वो भी इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी इनकी खिदमत है, और इनकी जो तसनीफ़ात है वैसे तो बेशुमार है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी तसनीफ़ात और तारीफ़ात लिखी हैं, लेकिन जो कुछ मशहूर हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। किताबुल अमल, किताबुत तफ़सीर, किताबुल नासिख़ वल मनसूख़, किताबुल ज़ाहद और किताबुल मनासिक़ के नाम आते हैं। इससे ज़्यादा भी और बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मशहूर इनकी किताबें यही हैं। और एक सबसे मशहूर जो इनकी किताब है वो मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल है, जिसके मतलब मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताना है। जो मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल है इसके अंदर तकरीबन 40,000 के करीब रवायात हैं, अहादीस हैं, जिनको इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी ज़िंदगी के अंदर जमा किया। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 15-16 साल की उम्र में ही हदीस का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया था, और तब से ही इन्होंने रवायात को जमा करना शुरू कर दिया था। और 15 साल की उम्र से लेके आखिर उम्र तक इन्होंने ये काम जारी रखा, जिसमें ये हदीसों को याद भी करते थे, उनको जमा भी करते थे, रवायात को जमा करके अपने पास सेव भी रखते थे। तो ये बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था जो उन्होंने आखिर उम्र तक इसको जमा किया, और अपनी ज़िंदगी में ही इन्होंने इसको तरतीब नहीं दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी में बस ये हदीसें जमा करते रहे और आखिरी दम तक इसी काम में लगे रहे, उनको तरतीब ही नहीं दे सके। फिर बाद में इनके जो बेटे थे अब्दुल्ला बिन अहमद, उन्होंने जो इनकी ये किताब मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल है इसको तरतीब दिया था। और रवायात में इस तरह से आता है कि इन्होंने 3000 रवायात उसके अंदर जमा की थी, और 700 के करीब सहाबा से ये उस किताब के अंदर रवायत करते हैं। लेकिन फिर जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अहमद, उन्होंने भी इस किताब के अंदर बहुत सी रवायात को जमा किया था, यानी कि अपने वालिद की वफात के बाद उन्होंने इस किताब के अंदर रवायात को जमा किया, जिसकी वजह से मुकर्ररात को भी डाल के, यानी कि तकरार करके, यानी कि एक हदीस का बार बार
बार आना, और क्योंकि एक हदीस को बहुत से सहाबा रवायत करते हैं तो उन सारी को ही जमा कर देना, इस वजह से इसकी तादाद 40,000 के करीब बन जाती है। इन्होंने 180 हिजरी के अंदर इस किताब का आगाज़ किया था और अपनी आखिरी उम्र तक ही इसके अंदर हदीस को जमा करते रहे थे, और बाद में इसकी तरतीब जो है वो इनके शागिर्दों ने दी थी। और ये हदीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है, ये इसकी खसूसियत है मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल की, कि यह हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। सहाह सित्ता के अंदर भी कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा तादाद में अहादीस हों। तो ये यानी कि आप कह लें कि हदीस का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है हदीसों की किताब का, वो मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल ही। अब लास्ट में अगर मैं आपको इमाम अहमद बिन हम्बल की शख्सियत का एक मुख्तसर जायज़ा दूँ तो ये नहायत ही परहेज़गार और मत्की किस्म के आदमी थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत की और अपनी ज़िंदगी के अंदर फ़क्र फ़ाक़ा भी बर्दाश्त किया और इस्लाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना इन्होंने किया, और खालिसतन इन्होंने इस्लाम के लिए उस वक्त की जो खिलाफत है या बादशाहत है उससे भी टक्कर ले ली। तो ये यानी कि ये इनकी शख्सियत सारी की सारी। उनके अगर वफ़ात के मतलब अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 241 हिजरी को वफ़ात पाई, यानी कि अगर आप इसको ईस्वी में कन्वर्ट करें तो 855 ईस्वी बनता है। और ये बीमार थे और 70 साल की उम्र थी इनकी जब इनकी वफ़ात हुई है, और बीमारी की हालत में इन्होंने वफ़ात पाई। वफ़ात से पहले इन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि मुझे वज़ू करवा दो, उन्होंने इनको वज़ू करवाया, और वज़ू की हालत में ही, पकीज़गी की हालत में, तहारत की हालत में इन्होंने अपनी जान को अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। और अब वीडियो के लास्ट सेक्शन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इनके ऊपर काम हुआ है, यानी कि अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी किताबें कौन सी हैं। तो एक तो किताब सीरत आइमा अरबा है, यानी कि जिसके अंदर चारों के चारों इमामों के मतलब आपको बेहतरीन किस्म का मवाद मिल जाएगा, जो कि रईस अहमद जाफरी की किताब है। दूसरी किताब हयात इमाम अहमद बिन हम्बल है, जो कि अबू ज़ुहरा की किताब है, और ये तफसीली किताब है, यानी कि अबू ज़ुहरा ने इमाम अरबा पे जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सारी की सारी तफसीली हैं। उसके अंदर आपको मुकम्मल तौर पर इमाम की जो मुतल्लिका इमाम है उसके मतलब भी, और उसकी जो फ़िक़्ह है उसके मतलब भी तफसील से हर एक चीज़ मिल जाएगी। या इसके अलावा जो किताबें हैं उनमें मुहद्दिसीन इज़ाम और इनके इल्मी कारनामे, जो कि मौलाना तकीउद्दीन नदवी की किताब है, और दो किताबें और हैं, तारीख़ फ़िक़्हुल इस्लामी जो कि अल्लामा मोहम्मद खज़री बिक की किताब है, और अल फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु जो कि वाबतुज़ ज़िहली की किताब है। इन दो किताबों के अंदर भी आपको जो चारों के चारों इमाम हैं उनके मतलब मुख्तसर मवाद जो है वो मिल जाएगा। तो ये सारा की सारी किताबें हैं जहाँ से आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में मवाद हासिल कर सकते हैं। इन सारी किताबों के जो लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप वहाँ से भी इस मवाद को हासिल कर सकें। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कम्प्लीटली इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में डिटेल से, उनके हयात के बारे में और किस तरह से उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया, सारी बातें बताई। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत सी नई चीज़ें इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आपने सीखी होंगी। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।